رسول نے حور کی خطائیں بخش دیں صبت رسول نے دوزخ سے یوں بچا لیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا ہے زندگی سے موت بھلی اہل حق آج ہے زندگی سے موت بھلی اہل حق آج یہ کیسا حوصلہ دیا مولا حسین نے یہ کیسا حوصلہ دیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا اصغر کو دفن کر دیا دشت قتال میں اصغر کو دفن کر دیا دشت قتال میں دل خاک میں دبا دیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا خیمے جلے ردا چھنی دین نبی رہے خیمے جلے ردا چھنی دین نبی رہے زینب کو یہ بتا دیا مولا
حسین نے زینب کو یہ بتا دیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا ریحان اعظمی تجھے شہرت ہوئی نصیب ریحان اعظمی تجھے شہرت ہوئی نصیب تو کیا تھا کیا بنا دیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا صلوات بر محمد صلوات بر محمد و آل محمد. ہائے کس بے کس و مظلوم کا یہ ماتم ہے، فاطمہ آئی ہے رونے کو یہ کس کا غم ہے، ننگے گھر ساتھ ہے حورے بھی عجب عالم ہے، رونے والوں سے یہ ارشاد بھی تو رونے والوں سے یہ ارشاد بھی تو پیغام، رونے والوں تمہیں رونے کا صلہ دینے کو، فاطمہ آئی ہے تم سب کو دعا دینے کو، فاطمہ آئی ہے تم سب کو دعا دینے کو، اے عزادارو تمہیں خالق اکبر کی قسم، کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم، نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم، بے زبان ہنسلیوں والے علی اصغر کی قسم، بے زبان ہنسلیوں والے علی اصغر کی قسم، رو کے کہہ دو کوئی بے کس و مغموم نہیں، جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں، جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں، یہی مظلوم مدینے کا ہے رہنے والا، ایک سیدانی نے فاقوں میں جسا تھا پالا، نیر برج امامت کا یہی ہے حالہ، ایک بے کس پہ ستم یہ فلک نے ڈالا، ایک بے کس پہ ستم یہ فلک نے ڈالا، صبح سے عصر تک گھر کو لٹایا اس نے، مر گئے سب تو گلا اپنا کٹایا اس نے، مر گئے سب تو اپنا کٹایا اس نے، شب ہفتم سے ہوا بند اسی پر پانی،
اسی مظلوم کے قسمت میں یہ تھی حیرانی، ذبح جب ہوتا تھا رن میں جو علی کا جانی، پیٹتی پھرتی تھی مقتل میں کوئی سیدانی، پیٹتی پھرتی تھی مقتل میں کوئی سیدانی، کون سیدانی وہی فاطمہ کی جائی تھی، بھائی کے پیار میں سر ننگے نکل، بھائی کے پیار میں سر ننگے نکل آئی تھی، یا حسین آپ کی مظلومیوں غربت کے نثار، سر کٹوا دیا کس شان سے ہمت کے نثار، تہ خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار، ننگے سر دیکھا نا ہمشیر کو غیرت کے نثار، ننگے سر دیکھا نا ہمشیر کو غیرت کے نثار، ہو فدا پہ منہ اشکوں سے دھونے والے، یا حسین آپ پہ صدقے ہو یہ رونے والے، یا حسین آپ پہ صدقے ہو یہ رونے والے، دیکھئے اس بے کس و مظلوم کی شان غربت، چھوٹے بیٹی کی لہت کھو دی ہے افر ہمت، کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت، کیا کہیں کس سے کہیں اپنی، کیا کہیں کس سے کہیں قلب کی اپنی حالت، چاند کو اپنے تہ خاک چھپایا ہے ابھی، ہسلیوں والے کو تربت میں سلایا ہے ابھی، ہسلیوں والے کو تربت میں سلایا ہے ابھی، روکے دیتے ہیں صدائے میں انور بولو، اے میرے چھوٹے شہید اے میرے دلبر بولو، باپ کو چھوڑ کے تنہا گئے کیوں کر بولو، درد کیسا ہے گلے میں علی اصغر بولو، درد کیسا ہے گلے میں علی اصغر بولو، گود میں بیٹھ کے سب حال سنانا بیٹا، تیر کا زخم بھی دادی کو دکھانا بیٹا، تیر کا زخم بھی دادی کو دکھانا بیٹا، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تمام تر اعمال کی قبولیت کے لیے حفاظت کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. قرآن اور وارثان دین کی عنوان سے گفتگو جاری تھی اور ہم نے کل یہ بحث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب تک انسان دین کو نہیں سمجھے گا، دین کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا، دین کے وارث کو نہیں سمجھے گا، اس وقت تک انسان دیندار نہیں ہو سکتا. دین کے اصولوں پر چلنا اور ہے اور دین کا سمجھنا اور ہے. آج اگر اکثریت اسلام کے ماننے والے اسلام کے بہت سے قانون پہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دین آیا کیسے ہے، دین لایا کون ہے، دین بچایا کس نے ہے اور دین ہم تک پہنچایا کس نے. انسان آج مسلمان نماز کا بہت پابند ہے اور ہونا بھی چاہیے. کسی مسلمان کو اللہ کا سجدہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن مسلمان نماز تو پڑھتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ نماز کو بچایا کس نے ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ نماز واجب ہے تو کیوں واجب ہے، اسے نہیں پتا کہ نماز ہم تک پہنچایا کس نے ہے، اس نماز کو، اس اذان کو پہنچانے کے لیے کس نے کہاں کہاں قربانی دی ہے. تو وہ مسلمان نمازی تو ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ بڑی عجیب سی بحث ہے اور اسے ہمیں اور آپ کو ان حضرات سے کرنا چاہیے کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن حقیقت اسلام سے آگاہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہے، ہمیں روزہ رکھ لینا ہے، ہمیں قرآن پڑھ لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہیں پر اسلام محدود ہو جاتا تو نماز پڑھنے والے سارے جنت میں جاتے. اللہ نماز پڑھنے والوں کو منافقین کے الفاظوں سے نہ نوازتا. دیکھیں بات بہت حساس ہے اور اسے سمجھنا چاہیے. چونکہ میری اپنی کوشش رہتی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، باتیں اگر یہ اب نہیں کی جائیں گی تو کب کی جائیں گی. منافقین کون ہیں؟ رسول کے زمانے میں وہ حضرات جنہیں عالم اسلام صحابی کہتا ہے. جسے عالم اسلام صحابی کہتا ہے اسے اللہ منافق کہہ رہا ہے. ان سے پوچھئے کیا کہیں پر تصور ہے کسی مسلمان کے، ہمارے ہاں بھی تصور نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے، مسلمان تو بہت چھوٹی چیز ہے، صحابی نے جو رسول کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، کیا انہوں نے کسی موقع پر کوئی نماز قضا کی ہوگی؟ اگر نماز قضا کر دے تو رسول کی توبیخ ہو جائے گی. تو نمازی تھا نا وہ. توجہ فرما میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. 10 سال مدینے میں وہ رہا ہے، رہنے کے بعد، یا 13 سال مدینے میں رہا ہے اور رہنے کے بعد اس نے پوری زندگی روزہ تو رکھا ہوگا نا، رسول کے کہنے پر ساری چیزیں تو کی ہوں گی نا. رسول کے بیٹھ کر خطبے سنے، رسول کی بیٹھ کے تقریریں سنی، تقریریں رسول کی سنتے تھے، رسول کو پہچانتے نہیں تھے.
رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، رسول کو مانتے تھے، رسول کی نہیں مانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ رسول کو مانتے تھے، اگر رسول کو نہ مانتے، محمد رسول اللہ نہ کہتے تو مسلمان نہ ہوتے، مسلمان تھے تبھی تو صحابی تھے۔ میں توجہ فرمائیں، مسجد میں وہی تو بیٹھے گا جو محمد رسول اللہ کہے گا، جو لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہے تو مشرک ہے، اور مشرک کا مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ توجہ فرمائیں، تو جب وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، تو اللہ نے کیوں منافق کہا؟ انہی میں سے منافقین ہیں نا۔ سورہ توبہ کی آیتیں ان کے لیے آئیں، پورے سورہ منافقون، لفظ منافق دیا ہے قرآن کے سورہ کو اللہ نے، منافقین کے نام سے سورہ بھیجا ہے، اور عجیب لفظ رکھی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ عجیب ہے، اسلام کو یوں ہی آسانی سے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اے رسول، جب تمہارے پاس منافق آئیں اور کہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتائے کہ منافق جھوٹ کہاں بول رہا ہے؟ تو جو فرمائے منافق جھوٹ کہاں بول رہا ہے؟ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب منافق آئیں اور کہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بے شک تم اللہ کے رسول ہو، منافق بھی وہی کہہ رہا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ لفظوں کو محسوس کریں نا، لیکن کہتا ہے کہ لیکن یہ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ منافق کا سچ بھی جھوٹ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نہیں، آپ محسوس کریں، جو سمجھا ہے اسے دعا ہے، جو نہیں سمجھا اسے سمجھنے کی دعا ہے۔ منافقین کا سچ بھی جھوٹ ہے۔ جب منافقین کا سچ جھوٹ ہے تو منافقین سچا ہو ہی نہیں سکتا، منافقین سچے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا وجہ تھی؟ وہ اسلام کے قانون پر عمل تو کرتے تھے، اسلام کو نہیں سمجھتے تھے، دین کو نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے بہک گئے، قرآن کی آیتوں کا اپنی مرضی سے ترجمہ کرنے لگے، اور نہ جانے کتنے کتنے۔ لیکن ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم شیعہ حضرات جو اتنا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ عجیب بات ہے کہ ہم اگر کسی کے اصولوں پر اٹیک کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو جواب دیتے ہیں تو اس کے اصولوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو مانا ہے تو ٹھیک ہے مانا ہے، لیکن آپ دلیل تو بتائیے کیوں مانا ہے، اور ہم نے نہیں مانا ہے، ہم دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں مانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن آج تک ان کا جواب مطمئن بخش نہ آ سکا کہ وہ کیوں مان رہے ہیں۔ توجہ فرمائے جان محترم، اور ہم نے ہمیشہ اطمینان بخش جواب دیا ہے، لہذا ہمارے یہاں سے کوئی بھی ادھر نہیں گیا، اور ادھر سے آنے والوں کی پوری فہرست موجود ہے۔ توجہ فرمائے، یہ کیوں تاریخ پیچھے ہماری اس طرح سے ہمیں گواہی دے رہی ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام رسول سے لیا، اور رسول کے بعد وارث دین اسے سمجھا جو دین سمجھا سکے۔ توجہ فرمائے، جو دین سمجھا سکے۔ اب آئیے آپ کو ایک جملہ سنائے دیتا ہوں۔ اسی لیے جب شہزادی دربار میں گئیں اور انہوں نے خطبہ دیا تو ایک جملہ کہا تھا، جس جملے سے اشارہ ہو رہا تھا کہ وارث دین کون ہے اور جس نے دین نہیں سمجھا ہے وہ کون ہے۔ توجہ فرمائے، خطبہ فدق آپ کے سامنے بہت طویل خطبہ ہے، مجھے خطبہ نہیں پڑھنا ہے، ایک جملہ کہنا اس سے۔ یہ خطبہ فدق کیا تھا کہ شہزادی دربار میں گئی ہیں خلافت کے، اور جانے کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ جملہ کہا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ نماز واجب ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ نماز کیوں واجب ہے۔ آپ بہت سوچتے ہیں، آپ محسوس کریں کہ کہاں پر گفتگو کس سے ہو رہی ہے۔ دیکھیے، خطابت اور مجلس جو ہے احساسات کی چیز ہے، یہ درس ورس نہیں ہے، یہ مجلس ہوتی ہے، اور مجلس میں احساسات اگر آپ کے بیدار نہیں رہیں گے تو پھر پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر آپ درسی رکھ لیجئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ درس ورس نہیں ہے، یہ مجلس ہے، اور مجلس میں ہمیشہ علماء کا جو بہت سچے اور اچھے علماء رہے ہیں، جو پائے کے علماء رہے ہیں، آج کل تو کوئی گریٹی نہیں ہے کسی کا، تو انہوں نے ہمیشہ اس بات کی طرف آپ کی دھیان دی جو آپ کے لیے بہت مفید ہو۔ ہم تو آپ کو نماز کی بھی تاکید کر سکتے ہیں، روزے کی بھی تاکید کر سکتے ہیں، تحفۃ العوام کی باتیں پڑھ سکتے ہیں، توضیح المسائل بڑھ کے سنا سکتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پھر آپ اپنے گھر میں توضیح المثال خود پڑھ لیجئے. لیکن جو آج مبتلا بے جس طرح سے شیعت پر اٹیک ہے، جس طرح سے ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے مذہب کو مسخ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پروپیگنڈا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جنہیں مان رہے ہیں، جو ہمارے سامنے پردہ پھیلایا جا رہا ہے، اس پردے کو ہٹاتے جائیں. مجلس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر مقصد حسین بچ جائے، اور مقصد حسین یہ ہے کہ دین سمجھا جائے تاکہ انسان دیندار رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شہزادی کا جملہ ملاحظہ فرمائیے. یہ ان کے سامنے جملہ کہہ رہی ہیں کہ جو دعوے دار وارثان دین ہیں، جو دین کی وراثت لے کر بیٹھے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وارثان دین ہیں، اور آج مسلمان کا اکثر طبقہ انہیں وارث دین سمجھ رہا ہے. اور جو سچے وارث دین ہیں جب اس سے پوچھتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں اور جملہ کہتی ہیں شہزادی کہہ رہی ہیں وہ کہ جس کی بنا پر محمد خلق ہوا ہے. توجہ فرمائیں، محمد جس کی بنا پہ خلق ہوئے ہیں اس کا نام فاطمہ ہے. اب بتائیے کہ وارث دین ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور جانے کے بعد جو پہلا سوال کیا وہ کیا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کیا. توجہ فرمائیں، تم نماز جانتے ہو کہ واجب ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیوں واجب ہے. آپ کہاں ہیں؟ آپ توجہ فرمائیں. اللہ نے تم پہ نماز واجب کیا ہے، تم جانتے ہو کہ نماز واجب ہے اور بہت دوڑ کے پڑھ بھی رہے ہو. آپ چلے جائیں تو آپ کا جینا دوبر ہو جائے گا اس ملک میں. بس کسی طرح سے پہنچنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اور شہزادی نے کہا تم جانتے ہو نماز واجب ہے، اس لیے کہ پڑھ بھی بہت کثرت سے رہے ہو. توجہ فرمائیں. لیکن یہی تو بدقسمتی ہے. میں کتنی بار جملہ کہہ چکا ہوں کہ جن کی قبول نہیں ہونی ہے وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور جن کی قبول ہونی وہ پڑھتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب دیکھیں شہزادی نے کیوں کہا. آل محمد علیہ السلام کبھی کسی کے سامنے اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے کہ اپنے کو جتائیں، اپنے کا تظاہر کریں. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے کہ ان کی مدد تو اس وقت ہو گئی ہے جب تم موجود نہیں تھے، زمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی. وہ صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی باتوں کو سمجھاتے تھے قیامت تک آنے والے اہل علم اور صاحب غور و فکر کے لیے. شہزادی نے کیوں پوچھا؟ جبکہ اس کی اوقات بھی نہیں تھی، اس کا اتنا اسٹیٹس بھی نہیں تھا کہ شہزادی اس سے سوال کریں. لیکن جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں وارث دین ہوں، جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں وارث رسالت ہوں، جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں وارث قرآن ہوں، تو قرآن کی باتیں بتا دو. یہی تو مسئلہ ہے نا. سارا جھگڑا تو ہمارا یہی ہے نا عالم اسلام سے. عالم اسلام سے ہمارا یہی تو معاملہ ہے کہ جنہیں تم وارث دین سمجھ رہے ہو، جنہیں تم رسول کا جانشین سمجھ رہے ہو، جنہیں تم قرآن کا حاکم سمجھ رہے ہو، جنہیں تم وارث قرآن سمجھ رہے ہو، وہ کم سے کم اس اسٹیٹس کے بھی تو ہوں کہ جو ہر کے سوال کا جواب دے سکیں. تو شہزادی نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ تم نماز جانتے ہو کہ واجب ہے اور پڑھتے بھی ہو. یعنی شہزادی نے الزام نہیں لگایا، لیکن یہ بتاؤ کہ نماز کیوں واجب ہے. میں توجہ فرمائیں. تو پلٹ کے کہا تم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ نماز تمہارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں اتری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نماز تمہارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں اتری ہے. یعنی اب قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس سے کہ نماز ہماری ہے. اب اگر تم نماز بغیر علت کے جانے ہوئے، بغیر سبب کے جانے ہوئے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں لطف نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کا تمہیں فائدہ محسوس نہ ہو. لہذا وارثان نماز نے نماز کا فائدہ بتایا. توجہ فرمائیں کہ اللہ نے تم یہ جانتے ہو کہ نماز واجب ہے اور تم پڑھتے بھی ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ نماز کیوں واجب ہے. اس سے کہ نماز تمہارے گھر میں نہیں اتری ہے. یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ جب تم اللہ کے ایک حکم کے وارث نہیں ہو
تو پورے دین کے وارث کہاں سے بن سکتے ہو؟ جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے۔ آپ دیکھیں، جب تم ایک دین کے ایک جز کے، نماز دین کا ایک ستون ہے، ایک جز ہے، جب اس کی وراثت کے لائق نہیں ہو، جب یہ بتا نہیں سکتے کہ نماز کیوں واجب ہے، تو اس نے پلٹ کے کہا آپ ہی بتا دیجئے کہ بھئی یہی تو چاہتے تھے کہ تم احتیاج کی تمنا کر لو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ آپ کو کل مجلس آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ ہی بتا دیجئے۔ بس شہزادی نے اپنا مسئلہ حل کرا لیا کہ جو محتاج ہو جائے وہ باطل کا نمائندہ، جو محتاج ہو جائے وہ باطل کا نمائندہ، جو مستغنی رہے وہ حق کا نمائندہ۔ اس سے کہ نہ حق کا خدا محتاج تھا، نہ حق کا رسول محتاج تھا، نہ حق کے وارثان رسول محتاج رہیں گے۔ اب تم نے جب یہ کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، یعنی تم محتاج بھی ہو اور جاہل بھی ہو۔ جیتے رہیے۔ تم محتاج بھی ہو اور جاہل بھی ہو، اس لیے تم نے کہا نا بھائی کہ آپ ہی بتا دیجئے، یعنی تمہیں اس کا جواب بھی نہیں آتا ہے۔ تو شہزادی نے جملہ کہا جو ہر زہرا کے غلاموں کو اپنے دل پر لکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز کو تم پر اس لیے واجب کیا ہے کہ تم میں غرور نہ پیدا ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، تمہیں غرور نہ پیدا ہو جائے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارے اندر اکڑ آ گئی ہے تو رکوع تک آ جاؤ، اگر یہاں بھی اکڑ دور نہ ہو تو زمین تک آؤ کہ تمہاری اوقات ہی زمین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو فرما رہے ہیں اللہ نے تم پر نماز اس لیے واجب کیا ہے تنزیہاً عن الکبر، تاکہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ کیوں؟ ان الکبر مفتاح الشر، کبر جو ہے وہ شر کی کنجی ہے۔ بھائی توجہ فرمائے، اب جو نماز پڑھ کے شریر ہے، نماز پڑھ کے شریر ہے، وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، حقیقت نماز سے ناواقف ہے، اور جو نماز پڑھ کے شریف ہے، بھائی توجہ فرمائے نا، شہزادی نے یہ بتایا کہ وارث ہم ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ نماز کیوں واجب ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ روزہ کیوں واجب۔ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر والصوم اخلاصا للدین، اور روزے کو اس لیے واجب کیا کہ تمہاری بڑ بول سے سمجھ میں آ جائے کہ تم اللہ کے کتنے مخلص ہو۔ والحج تشدیدا للدین، حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ دین میں استحکام پیدا ہو۔ والزکاۃ استغناء عن الفقر، اور زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا کہ تم اپنی جیب سے نکالو گے تو معاشرے کا فقر دور ہو جائے گا۔ والامامۃ امانۃ للفرقہ، اور ہماری امامت کو اس لیے تم پر واجب کیا کہ تمہارے درمیان میں اختلاف نہ رہ جائے۔ بھائی دین کی بہترین بات کہہ دی ہے شہزادی نے، آپ شاید اندازہ نہ لگا پائیں ان جملوں کا۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانَةً لِلْفُرْقَةِ، اللہ نے ہماری امامت کو تم پر اس لیے واجب کیا، تم پر۔ شہزادی تو امام نہیں تھی، شہزادی کے پاس تو درجہ امام نہیں تھا، یہ کس کا دفاع کر رہی ہیں؟ توجہ فرمائے، کوئی تو امام ہوگا نا جو شہزادی کا بھی امام ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بھئی شہزادی نے بھی تو حضرت علی کی امامت اور ولایت کو قبول کیا ہوگا نا، ان پر بھی تو واجب ہے کہ وہ حضرت علی کی امامت کو قبول کریں، اس سے کہ حکم رسول کا ہے، اور حکم رسول کا شہزادی پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ اگرچہ فضل و کرم الگ ہے لیکن حکم رسول تو ہے نا، حکم خدا تو ہے نا، شہزادی خود امام نہیں ہے، تو کیا کہہ رہی؟ ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کیا کہ تم ٹکڑوں میں بٹنے سے محفوظ ہو جاؤ۔ اب جہاں قوم ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے وہاں اہل بیت کی امامت نہیں ہے۔ آئے ہائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو دین کو پہلے مسلمان سمجھتے اور بعد میں دیندار ہوتے، دین پر عمل کرتے تو صحیح معنی میں دیندار ہوتے۔ تو آج میرا یہ ہے کہ دین کو سمجھیں۔ یہ تو بحث آ گئی تھی ایک مقدمتاً، اب آپ پوچھیں گے دین کیا ہے؟ تو دین میں پہلے اصول دین ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اصول دین، دین کی بنیاد، دین کے قاعدے اور قانون۔ پہلی منزل کیا ہے؟ توحید، اللہ کا ایک ماننا، ماننا نہیں، سمجھنا بھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا ایک سمجھنا بھی۔ تو بچہ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہوگا جب ہمیں ہوش بھی نہیں، اللہ بیٹا ایک، اللہ ایک ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک ہے؟ اگر سمجھا تو کس سے سمجھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اللہ ایک ہے تو سمجھا تو کس سے سمجھا؟ سارے مسلمانوں سے پوچھے کس سے اللہ کو ایک سمجھا؟ کس نے اللہ کو ایک سمجھایا؟ سارے مسلمان کہیں گے رسول نے سمجھایا۔ تو میں حیران ہو کے کہوں گا رسول نے سمجھایا تو آپ نے رسول کی مان لی؟ دیکھیں نا، اللہ ایک ہے، توجہ فرمائیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بھی کچھ بچے ہمارے کنفیوز ہو جاتے ہیں بیچارے، ظاہر سی بات ان کے پاس اتنی معلومات تو ہے نہیں۔ یہ ٹریڈیشنل جو ذاکری ہے نا، جس اسٹائل کی ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، یہ جو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ کا ذہن کھلے، آپ کا ذہن کھلے اور آپ اسی پیٹرن پہ 4-5 اپنے طریقے سے ماشاءاللہ سے، بھائی اس ملک میں تو جو جاہل ہوگا وہ بد نصیب ہوگا، یہاں تو تعلیم کا بہت اچھا سلسلہ ہے۔ تو کم سے کم جو ذہن بلاک ہوتے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب کیسے دیں، تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آپ کے ذہن کھلیں۔ اب آپ وہ الجھاتے ہیں، اور اگر مجلسیں وہ مسلسل آ رہے ہیں تو آپ الجھیں گے نہیں کبھی پر، توجہ فرما رہے ہیں نا۔ لیکن ایک ہی پیٹرن پر آپ سنی سنائی باتیں وہی گھسی پیٹی سنتے جائیں تو وہ مزہ نہیں آتا۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو کہ بھائی کہ رسول سے آپ نے مانا اللہ کو، مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا ہاں آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے، تو کس کے کہنے پر مانا ہے؟ میں توجہ فرمائیں، تو برجستہ کہ اگر رسول کے کہنے پر، تو ہم نے کہا اللہ آپ کے پاس ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا؟ بات ختم ہو گئی، میں نے کہہ دی بات، اللہ آپ کے پاس ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا؟ تو کہیں گے کہ ہاں ڈائریکٹ تو نہیں آیا، تو پلٹ کے کہیے پھر آپ ڈائریکٹ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ توحید کے بارے میں پوچھئے نا۔ اچھا چلیے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، پہلے اللہ کے وجود کے قائل ہوں گے تب نہ ایک مانیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے اللہ کے وجود، اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کس کے کہنے پر مانا ہے؟ بھائی آپ پھنس گئے، یہ تھوڑی سی فلسفی گفتگو آ گئی ہے۔ کس کے کہنے پر مانا کہ اللہ ہے؟ دیکھیے پہلے اللہ ہے، اس پر نہ فیصلہ ہو، اللہ ہے، اچھا وہ بھی چھپا ہوا ہے، ظاہر ہوتا تو دیکھ لیتے، اللہ ہے نا، کس کے کہنے پر مانا اللہ ہے؟ رسول کے کہنے پر مانا۔ ہم نے کہا رسول کے کہنے پر کیوں مانا؟ کیا اس لیے کہ اللہ ہی نے کہہ دیا، جو رسول کہہ دے وہ سچ ہے؟ قاعدہ بدلیے گا نہیں اس کو، جو رسول کہہ دے وہ مان لو۔ اللہ ہے، دکھ نہیں سکتا، اب اس کو سمجھایا جاتا ہے، جو ملحد ہوتے ہیں، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ ہے۔ توجہ فرما رہا ہے، میں نے پرسال اس پر خالق اور خلقت پر میں نے مجلسیں پڑھی ہیں پوری، آپ کو یاد ہوں گی کہ اگر اللہ کو سامنے بھیج دیا جائے تو اللہ زمان و زمین کا، جسے کہتے ہیں کہ محتاج ہو جائے گا۔ میرے استاد فلسفے کے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ آ کے بیٹھ جائے تو یہ قوم تو اللہ کو کام کرنے کی فرصت نہیں دے، سوال کو پریشان کرنے کے، وہ پہنچ جاتے کہ آپ نے علی کو کیوں بنا دیا۔ وہ رسول کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچ جاتا، اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں مانو گے نہیں مانو، ہم دکھنے والے نہیں تمہارے سامنے۔ ہائے ہائے، توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں نا،
اللہ ہے؟ ہاں ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. کس کے کہنے پر مانا؟ رسول کے کہنے پر مانا. اللہ ایک ہے، کس کے کہنے پر مانا؟ رسول کے کہنے پر مانا. یعنی وحدانیت میں کہیں بھی کوئی رسالت پہ شک کرتا؟ میں توجہ فرمائے. اگر رسالت پہ کوئی اس منزل میں شک کر لیتا تو اس کا تو ایمان گیا تھا، وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو بھائی اللہ کے معاملے میں آپ شک نہیں کرتے، اور جب علی کا معاملہ آتا ہے تو شک کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بڑی عجیب سی بات ہے. عالم اسلام سے کاؤنٹر، میں نے بار بار مجلس میں کہا، اس وقت ہمیں اپنے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہ دفاع وہ کریں جن کی تاریخیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کی تاریخیں افسانوں پر ہیں دفاع وہ کریں، جن کی تاریخیں خیالات پر ہیں دفاع وہ کریں، جن کی تاریخیں جھوٹ کی بنیاد پر ہیں دفاع وہ کریں، جن کے رہنماؤں کو تاریخ کی بیساکھیوں پہ چلایا جا رہا ہے دفاع وہ کریں. دفاع ہم نہیں کریں گے، اس سے کہ ہمارے جو ہم مان رہے ہیں وہ قرآن میں بھی ہے، وہ رسول نے بھی کہا ہے، وہ اللہ نے بھی کہا ہے. تو ہمارا حق بنتا کہ ہم کاؤنٹر اٹیک کریں. اگر کاؤنٹر اٹیک نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے. کاؤنٹر اٹیک کا مطلب کیا ہے؟ بدتمیزی کرنا تھوڑی. اسے سمجھائیے کہ مسلمان اللہ کو مان رہا ہے، کس کے کہنے پر؟ بھئی توجہ فرمائے. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. مسلمانوں نے جنت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کس کے کہنے پر مان رہا؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. مسلمانوں نے دوزخ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. مسلمانوں نے حوریں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی ہیں. کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. مسلمانوں نے غلمان دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. مسلمانوں نے برزخ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. مسلمانوں نے قیامت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کس کے کہنے پر مان رہا ہے؟ رسول کے کہنے پر مان رہا ہے. تو آپ ان سے دستبستہ جوڑ کے پوچھئے کہ مسلمان ہر وہ چیز مان رہا ہے جسے دیکھا نہیں ہے اور رسول نے دکھایا بھی نہیں ہے. اب اگر رسول کسی کو 1.25 لاکھ مجمع میں دکھا کے گئے، آپ دیکھیں وہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. جسے مسجد نبی میں اٹھا کے دکھا کے کہے ھذا حسین فعرفوہ، یا حسین اسے پہچان لو، جسے دوش ہے اپنی دوش پہ بٹھلا کے عید کے دن لے جا کر دکھلائے، اور ان میں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کتنی اچھی سواری ہے. آئے ہائے کیا بغض تھا. کتنی اچھی سواری ہے. تو رسول نے کہا سواری کو نہیں، سوار کو دیکھ. آپ دیکھیں یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ جو تم اللہ والے، ہم ہی اللہ والے، یہ تو شیعہ مشرک ہیں، یہ تو اللہ میں شرک کرتے ہیں. کمال ہے بھائی. اللہ آپ کے یہ تو وسیلے کے قائل ہیں، علی کو بلاتے ہیں، یہ قبروں پر آتے ہیں، قبر میں کیا رکھا ہے. کمال ہے بھائی. آپ نے اسی کہنے پر اللہ کو مانا، اب بہت بڑے موحد بن گئے. نہیں بس اللہ سے، نہیں بس اللہ، جدھر جو اللہ. طواف کر رہے ہیں، یا امام زمانہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا تم یا اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. وہ طواف کر رہے ہیں،
یہ بھی نہیں پتا کہ کس کا طواف کر رہے ہیں. کیا ہے یہ شیعہ یا علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے طواف میں چل رہے تھے، بہت سے لوگ تھے، کسی کو چوٹ لے اس نے یا علی کہا. کہتا یا علی کیوں کہہ رہے ہو طواف؟ ہم نے کہا تم یا اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا سمجھاؤ کہ یا علی کیوں کہہ رہے ہو. ہم نے کہا محمد نے یا علی کہا ہے. آئے آئے بات ختم ہو گئی. محمد نے یا علی کہا ہے. وہ کہتا کہاں کہا ہے؟ ہم نے کہا دین سمجھے ہوتے تو پوچھتے نہیں. ہم نے پلٹ کے پوچھا ہے کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہتا ہے گھر کا. ہم نے کس کا گھر ہے؟ بولے اللہ کا. ہم نے کہا اللہ کہاں گھر ہے؟ ایسے بات کیجئے، بات کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ کا کہاں گھر ہے؟ وہ کہا پاگل ہوگا. نہیں پاگل نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. اللہ گھر کہاں ہے؟ اللہ ہے، چلو دکھاؤ. یہ اللہ کا تو گھر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر اللہ گھر مان لو تو زمان ہو جائے گا. اللہ کی طرف گھر منسوب ہے، اللہ کا نہیں ہے. میں توجہ. کہا کیوں؟ ہم نے کہا گھر کو سجدہ کرتے ہو، گھر کی طرف کرتے ہو. نہیں جملوں کو پہچان لیجئے نا. آپ سجدہ کعبے کو کرتے ہیں یا کعبے کی طرف کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کعبے کی طرف کرتے. کعبے کو تو نہیں کرتے نا سجدہ. تو کعبے کی طرف کرتے ہو، کعبہ کس کی طرف ہے؟ محمد نے یا علی کہا ہے. پکڑ لیا مجھے، گئے ہوٹل پہ. اب اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے ہم جن کے ساتھ گئے تو ان میں سارے ماشاءاللہ تھے. کہا جی سمجھاؤ آج محمد نے کہا. ہم نے کہا بخاری لاؤ. ہم نے پلٹ کے کہا ایک جملہ کہہ دیا. یہ دیکھیے یاد رکھیے بہت سلیقے سے، کبھی ان حضرات کو برا نہ کہیے. ان کو برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. برا کہیں گے تو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. اپنے میسج پہنچائیے. کوئی مان رہا ہے، کس کو مان رہا ہے اس کا نصیب ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے نا کہ کوئی قاتل کو مانتا ہے، کوئی مقتول کو مان رہا ہے. یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے. لیکن سمجھائیے، اپنا پوائنٹ تو رکھنے کا حق ہے نا سلیقے سے. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیوں؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک رٹا لگایا ہوا ہے، بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم نے اسے کاؤنٹر اٹیک اسی کو کہتے ہیں. اور میں آپ کو ان جوانوں کو طریقہ بتا رہا ہوں، اسی اسٹائل سے بات کریں گے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ورنہ مولویوں کو پریشان کریں گے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا. ارے کیوں سوال کیا تھا بھائی؟ آپ نے کیوں نہیں 4 سوال کیا ان سے؟ آپ کیوں چلے آئے سوال سن کے کسی کا؟ آپ کسی کا سوال سن کے نہ آئے. آپ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. آپ بڑھ کے قدم بڑھائیں 4. ایک سوال آپ سے کرے، آپ 4 سوال کیجئے کہ 4 سوال کا جواب تم لاؤ، ایک کا میں لاتا ہوں. اب اس نے کہا یا علی کیوں کہے؟ تو ہم نے کہا رسول نے کہا ہے. اب وہ پوچھے گا نا رسول نے کہاں کہا ہے؟ تو رسول نے کہا تو تمہیں حرج کیا ہے؟ یہ ایک ذہن کے کھلنے کی بات ہوتی ہے. اس نے کہا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. ہم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا منع کیا. کہ ایاک نستعین، صرف میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو. تو پلٹ کے کہیے خیبر میں 39 دن تک رسول اللہ نے ایاک نستعین کہا کہ نہیں کہا؟ آئے آئے بات ختم ہو گئی. پھر سے باتیں ریپیٹ ہونی ضروری ہیں. ابھی بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے. خیبر میں کہاں کہا؟ ہم نے کہا کمال ہے صاحب، نماز نہیں پڑھی رسول نے. 39 دن 5 وقت تو نماز پڑھی ہوگی نا. ہم سے کہتے ہیں شیعہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی، ظہر کی، مغرب کی. ہم نے کہا میں کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی؟ شیعہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ملا کے پڑھتے. تو یہ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ عرفات میں کیوں پڑھتے ہیں ملا کے؟ میں خدا کی قسم، اللہ بلاتی حج پہ لوگوں کو شیعہ بنانے کے لیے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. سارا اعتراض ہم پر ہے، آپ پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. آپ زیادہ کلین چٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سارا اعتراض بس ہم پر ہے. آپ ملا کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ نے عرفات میں کیوں پڑھی؟ عرفات میں حج پہ گئے ہیں جو حضرات نے ظہر اثر کی نماز ملا کے پورا عالم اسلام پڑھ رہا ہے، شیعہ ہو گیا.
اچھا یہاں پر بھی چین اللہ نے اب عرفات میں پڑھی، اب مزدلفہ میں آ جاؤ، مغرب عشاء کی ملا کے پڑھو، تو وہاں ظہر اصل کی ملا کے پڑھوا دیا، مغرب عشاء کی۔ اب میں نے پوچھا ایک صاحب سے، ہم نے کہا آپ نے تو ایک ہی نماز پڑھی ظہر کی، کہنے لگا نہیں آج ملا کے پڑھنا پڑی۔ ہم نے کہا شیعہ تو ہو گئے نا آپ، اب حج کرنے مت آئیے گا۔ ہائے ہائے۔ اچھا اس کے بعد آؤ کنکری مارو، ہم نے کس کو مار رہے ہیں کنکری؟ کیا شیطان کو؟ ہم نے کہا یہ تو تبرہ ہے۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ یہی تو تبرہ ہے اور عدد بھی 3 ہے، آپ کس کو کنکری مار رہے ہیں؟ کہنے لگے شیطان کو۔ ہم نے کہا یہ تو تبرہ ہے، برات کر رہے ہیں تب تو مار رہے ہیں، نفرت ہے تب تو مار رہے ہیں، یہ تو نہیں مارتے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اب ظاہر مسلمانوں میں حج یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے رمی کیا اور سیدھے پہنچے طواف کرنے، طواف کس کا کر رہے ہیں؟ کعبے کا۔ کعبے میں کون پیدا ہوا تھا؟ چلیے چھوڑ دیجئے، کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم نے۔ ابراہیم کی ذریت میں کون ہے؟ جو ابراہیم کی ذریت میں ہے وہی وارث کعبہ ہے، اس لیے کہ باپ کی میراث بیٹے کو ملتی ہے۔ تو وہاں شیعہ بنایا، وہاں تبرہ کرایا، یہاں تولا کرایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے اماموں نے بار بار کہا ہے کہ حج پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، اور ہمیں کہ ڈر رہے ہیں پیسہ خرچہ ہو جائے گا، بوڑھے ہو جائیں گے، ہاتھ میں جان نہیں، پیر میں دم نہیں، خود بھی تکلیف میں، دوسرے کو بھی تکلیف میں، تو حج پہ جاتے ہیں۔ حج پہ جاؤ، حوصلہ ہے تو حج پہ جاؤ، دیکھو حج کی برکتیں، دیکھو خداوند عالم تمہیں کس طرح سے نوازتا ہے حج کے بعد۔ یہی سوچ کے چلے جاؤ کہ چلو علی کا زچہ خانے کی زیارت کر لیں گے۔ نجف جاتے ہو نا، نجف جاتے ہو نا، نجف تو ظاہر سی بات ہے مولا کا وہاں پر مزار ہے، مولا کی وہاں پہ قبر مبارک ہے، تو جہاں قبر مبارک دیکھتے ہو وہاں کم سے کم زچہ خانہ دیکھنے کی بھی تو خواہش ہو جائے۔ اور جب کعبے کی طرف رخ کر دوں میں تو پہلا جو السلام علیکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کا احسان ہے کہ آپ نے وہاں بھی مجھے پہنچایا اور یہاں بھی مجھے پہنچایا۔ یہی سوچ کے آپ حج کے لیے چلے جائیں گے، چلو کم سے کم وہ دیکھ لیں اور ابراہیم کی تمام قربانیوں کو دیکھ لیں، تاکہ اپنے اندر حوصلہ قربانی پیدا ہو۔ جو یہ سوچ کے حج پہ گیا وہ حاجی ہو گیا، اور جو سوچ کے نہیں گیا حج ری ایکشن بھی کرتا ہے، حج ایکشن بھی کرتا ہے اور حج ری ایکشن بھی کرتا ہے۔ یہ اسلام کا ستون ہے۔ وہاں سے واپس آئے، بے ایمانی اور بڑھ گئی تو سمجھو حج نے ری ایکشن کر دیا۔ اور آنے کے بعد اگر دنیا چھوٹی لگے، اور کبھی یقین کریں ایک بار اگر آپ کعبے کو دیکھ لیں اور زیارت کر لیں تو آپ کے ذہن سے کبھی وہ تصویر مٹتی نہیں ہے۔ کیسے مٹ جائے؟ علی کے زچہ خانے کی تصویر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یا علی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ایاک نستعین اللہ نے کہا ہے۔ بات رہ گئی نا، آخری بات آج کے دور کی، اور تھوڑی سی اس کے بعد دین کے مسئلے پر گفتگو کرنا ہے۔ ایاک نستعین بس کہیے آپ، آج بھی کچھ شیعہ حضرات بیچارے کسی کے سکھائے پڑھائے کہیں ماحول میں بیچارے ڈھل گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ ہاں بہت سے ایسے شیعہ جو سعودی عرب میں رہ گئے 20-20 سال، ان کے نظریے چینج ہو گئے۔ ظاہر ہے جہاں رہیں گے تو وہاں کا نظریہ تو پائیں گے ہی۔ تو پوچھنے لگے کہ ایاک نستعین کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے قرآن نازل نہیں کیا ہے، نہ ہم بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے نازل کیا، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں ایاک نستعین کیا کہنا ہے، بس اللہ سے مدد مانگو۔ ہم نے کہا واضح سی دلیل جنگ خیبر ہے۔ جنگ خیبر میں 39 دن تک جنگ ہوئی ہے، 39 ڈیز دی ہوئی، اور 39 دن میں خیبر فتح نہیں ہوا، رسول موجود ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھیں بہترین، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تمام اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، اور رسول ہر نماز میں کہہ رہے تھے ایاک نستعین۔ بھائی ایک نماز میں کم سے کم 2 بار تو سورہ حمد پڑھی جاتی ہے نا۔ آپ تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دوں، آپ پہنچے نا بات کا۔ 2 بار تو پڑھتے ہوں گے۔ رسول کہہ رہے ہیں پروردگار تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ بھیجتا جبریل کو خیبر اگاڑتا، ختم ہو جاتا۔ یہ کیوں کہا کہ اللہ مجھ سے دیں گے جو مرد ہوگا؟ یہ کیوں کہا؟ اور جب اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد اللہ نے پھر ہاتھ اٹھایا رسول اللہ کی طرف۔ رسول نے ڈائریکٹ علی کو نہیں بلایا،
نہیں، ڈائریکٹ علی کو نہیں بلایا، اللہ سے رسول نے اللہ سے کہا، اس سے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو رسول بھی نہیں ہلے گا نا، اس سے کہ اللہ اگر مہر لگا دے گا تو شریعت ہے، رسول اگر مہر لگائے گا تو سیرت ہے، لہذا اس فعل کو شریعت بھی بنایا جائے اور سیرت بھی بنایا جائے. ہائے ہائے، محسوس کریں نا، اگر اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، مسلمان پڑھ رہے ہیں، رسول نے تو حکم نہیں دیا نا. اللہ جو حکم دے وہ شریعت ہے، رسول جو حکم دے، رسول جو بات کہیں وہ سیرت ہے. تو اللہ نے چاہا کہ شریعت بن جائے، لہذا ہاتھ اور پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کس کو چاہتا ہوں، اب تو بتا دے کہ میں کیا کروں، تو بتا دے کہ میں کسے دوں علم. تو اللہ نے کیا کہا وہاں پہ؟ توجہ فرمائیں، کیا کہا وہاں پہ؟ کہا ناد علی مظہر العجائب. یہ حکم دے رہا اللہ رسول کو، اے رسول علی کو بلاؤ جو مظہر العجائب ہے، یعنی آج کے بعد یا علی کہنا شریعت ہے. اب رسول نے بلایا تو سیرت ہے، جس سے شریعت. اب مسلمانوں کو بہت سیرت کا خیال ہے، بہت سیرت کا خیال ہے. اب حج پہ گیا ہوں تو حجی کی بات سن لیجئے، بہت سیرت کا خیال ہے. رکن یمانی، کعبے کے جس پیچھے والا جو کونا ہے نا، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور رکن یمانی کے کونے پر ہی مولا کائنات کا در بنا ہوا ہے، اور رسول نے وہاں ہاتھ لگا دیا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اس رکن یمانی پر ہاتھ لگا دیا تھا. اب وہاں پہ کہتے ہیں سیرت رسول، ہاتھ لگا لو، چومنا نہیں، ہاتھ لگا لو. اتنے قائل ہیں سیرت رسول کے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ رسول اللہ نے ہاتھ لگایا تھا، لہذا صرف ہاتھ لگاؤ. وہ دو متوے کھڑے ہیں وہاں پہ، دو متوے، عجیب طرح کی مخلوق کھڑی ہے وہاں پہ، وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ علی کا دروازہ ہے، اور کہیں نہیں کھڑے. تو انہیں پتا کہ یہ شیعہ یہاں آئیں گے، تو وہاں کھڑا ہو کہتا صرف ہاتھ لگائیے، سیرت رسول ہے. تو ہم نے اس کے کان میں کہا ایک ہی سیرت رسول ہے، ہاتھ لگائیے، چومیے گا نہیں. اب وہاں پہ کہتے ہیں حجر اسود کو چومیے، اس سے کہ رسول نے چوما. تو مسلمان اگر سیرت کا اتنا پکا ہے تو ہر سیرت پہ عمل کرو. توجہ فرمائیں، جہاں علی کا مسئلہ آتا وہاں سیرت نہیں دکھتی. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ رسول بلاؤ تو شریعت ہوگی، اور جب رسول بلائے گا تو سیرت ہوگی. جیسے اللہ نے کہا علی کو بلاؤ، یہ کہہ کے چپ ہوتا تو سارے علی نام رکھتے. کہا مظہر العجائب کو بلاؤ، ہر علی کو نہ بلانا، جو معجزوں کا ظاہر کرنے والا ہے اسے بلاؤ. تو یا علی کہنا شریعت بھی ہے اور سیرت بھی ہے. شریعت پہ عمل نہ کرنا فاسق ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، شریعت کا انکار کرنے والا مرتد ہے. آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن فاسق ہیں. لیکن نماز سے انکار کر دیں، مرتد ہیں، کافر ہو گئے، ارتداد کر لیا. شریعت پر عمل نہ کرنا فسق ہے، شریعت کا انکار کرنا کفر ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، سیرت پہ عمل نہ کرنا فسق ہے، سیرت کا انکار کرنا کفر ہے. اب اللہ نے کہا محمد علی کو بلاؤ، یہ شریعت بنا یا علی کہنا. جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے. محسوس کیا آپ نے جوتو کو؟ جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، جو شریعت کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو شریعت بھی بنایا، سیرت بھی بنایا. اب اگر کوئی کہے کہ یا علی مت کہو، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس نے شریعت سے بھی انکار کیا،
سیرت سے بھی انکار کیا. ہم تو اکیلے کافر تھے, تم ڈبل کافر ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور یہی دین ہے, یہی دین ہے, اسی دین ہے. ہاں ایک تو سیرت کے انکار کرنے سے کافر ہوئے, دوسرے شریعت کے انکار کرنے سے لا الہ الا اللہ بھی گیا, محمد رسول اللہ بھی گیا. ایک علی ولی اللہ کے انکار کرنے سے لا الہ الا اللہ بھی گیا اور محمد رسول اللہ بھی گیا. اب ہم سے کہتے ہیں شیعہ علی کو بلاتے ہیں, شرک کرتے ہیں. آپ گھبرا جاتے ہیں, کہاں شرک کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی ذات میں شریک کریں تو مشرک ہیں, اللہ کے فعل میں ہم شریک نہیں کرتے. اب اللہ خود ہی کر لیتے تو نصیب ہے نا علی کا. امام شافعی نے لکھا ہے کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات اور فعل میں اپنی طرف سے کسی کو شریک کرے. بات ختم ہو گئی. اللہ کی ذات میں اپنی طرف سے یا اس کے فعل میں اپنی طرف سے شریک کرے, وہ مشرک ہے. اور اللہ نے جسے اپنے فعل میں شریک کر لیا ہے اس کا منکر بھی مشرک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل میں نے بتایا تھا کہ اسی فعل میں, فعل مدد میں دیکھ لیجئے, یا کہ نستعین, اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار مدد کر, اللہ علی کو بھیج دے رہا ہے. بلاؤ گے ہم کو, مدد علی کرے گا. تو اس فعل میں اللہ خود شریک کر رہا ہے نا, ذات میں تو شریک کر ہی نہیں سکتا نا, فعل میں, اور وہ بھی جزئی فعل میں, ہر فعل میں نہیں, جزئی فعل میں شریک کر رہا ہے. کہیں پر شہادت کے فعل میں شریک کر لیا قرآن میں کہہ کے کہ میں شہادت کے لیے کافی ہوں, میں گواہی کے لیے کافی ہوں, اور یہ کافی ہے. کہیں پر مدد کے فعل میں لقد نصرکم اللہ ببدر کہہ کے شامل کر لیا کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی, مدد علی کر رہا تھا, اور اس کی گواہی ابو سفیان کی اولادیں دے رہی تھیں کہ ہم نے دیکھا چاروں طرف علی نظر آ رہے ہیں, آگے بھی, پیچھے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی. تو فعل میں شریک کیا نا, تو فعل میں وہاں بھی شریک کیا, ذات میں شریک نہیں کیا, فعل میں شریک کیا, مدد کے فعل میں شریک کیا. توجہ فرمائیں. اور اس کے بعد شہادت کے فعل میں شریک کیا. تو شافعی نے کیا کہا کہ اپنی طرف سے کسی کو شریک کرنا خدا میں, چاہے وہ ذات میں چاہے فعل میں, شرک ہے, اور خدا نے جسے شریک کیا ہے اس کا انکار بھی شرک ہے. جب اس منزل پر شافعی پہنچ گئے, امام شافعی, تب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, اب کیسے مانیں. تو ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے, ہٹ گئے. کیا کہا؟ مات الشافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گئے مگر یہ نہ پہچان سکے علی خدا ہے یا خدا علی ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مات الشافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گئے, امام شافعی کا قول ہے, مگر یہ نہ پہچان سکے علی خدا ہے, علی رب ہے یا رب علی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ اپنے فعل میں شریک کر رہا ہے, کچھ تو علی میں دیکھ رہا ہے نا, کچھ تو علی کو دیا ہے نا, کچھ تو علی میں ہے نا, جو اپنے فعل میں شریک کر رہا, خود کر رہا ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو خود ہی کہہ رہا محمد سے نادے علی. نادے کے معنی یا, پکارو, یا کے معنی نادے ہوتا ہے. عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جو ہے نا وہ اسم کی جگہ پہ لے لیتا ہے. نادے ایک فعل ہے, یا کہہ دیجئے وہاں پہ, تو نادے کے معنی یا علی کہو, اے محمد یا علی کہو, علی کو پکارو, یا علی, علی کو پکارو, نادے علی, علی کو ندا دو. یا کے معنی ہوتے ہیں ندا دینا. ہم کہتے ہیں یا علی, علی کو ندا دے رہے ہیں, علی کو پکار رہے ہیں, اے علی, کہتے ہیں نا اے فلاں صاحب, اے جو لفظ ہے, تو یہ نادے کی تو معنی, ندا دینے کے تو معنی ہے. اے محمد یا علی کہو, محمد نے بھی یا علی کہہ دیا, تو قیامت تک سیرت بن گئی نا. اب ہم بھی یا علی کہہ رہے ہیں. اب جو یا علی کہنے سے کترائے وہ سیرت محمدی سے کترا رہا ہے. اب توجہ فرمائیے گا, وہ فیصلہ ہو کر دیتے ہیں. اب جو یا علی, کیوں مولانا میں صحیح تو کہہ رہا ہوں, اب جو یا علی کہنے سے کترائے, اب جو کہے کہ بھائی یا علی بہت ہو رہا, علی علی بہت ہو رہا ہے, توجہ فرمائے, علی علی بہت ہو رہا ہے, علی علی مت کرو, یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں, یہ شور بہت ہو رہا ہے, یا علی کہنے سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے,
تو وہ اسی طرح ہے جیسے نماز چھوڑ رہا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے روزے کی قضا کر رہا ہے۔ جس طرح سے نماز اور روزے کی قضا کرنے والا فاسق ہے، یا علی کو ترک کرنے والا فاسق ہے۔ محسوس کیا آپ نے دلیل کو کہ اللہ نے کیوں اپنی زبان سے کہا کہ یا علی کہو تاکہ شریعت ہو جائے، اور محمد نے کہا تو سیرت ہو گئی۔ اب یہ کچھ بے وقوفوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو انہیں کیا کیا جائے؟ اپنے ہی بھائی ہیں بیچارے، فاسق ہیں، کل اللہ توفیق دے گا تو مومن ہو جائیں گے۔ بڑے عبادت گزار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گھٹا پڑا ہو، یا علی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یا علی اہل بیت علیہ السلام کا نام ایک میزان ہے پہچاننے کے لیے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اگر نماز جنت میں لے جائے گی، لعنت ہو اس کے اوپر جو نماز کی اہمیت کی مخالفت کرتا ہو، لعنت ہے اس کے اوپر، لیکن لعنت اس پر ہے کہ جو علی کی عظمتوں کی مخالفت کرتا ہو، لعنت اس پہ بھی ہے، لعنت اس پہ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ نماز کو صرف کیٹیگری بنائیں اور آل محمد کی فضیلتوں کو چھوڑ دیں تو نماز آپ کو جنت میں نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے کہ نماز تو عمر سعد کے لشکر نے بھی پڑھی ہے، معاویہ تو امام جمعہ تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، اور جو علی کے خلاف یہ برا بھلا کہا جاتا تھا یہ مجلسوں میں تھوڑی ہوتا تھا۔ کون ممبر سے؟ ہر خطیب، جمعے کے ہر خطیب سے کہا جاتا تھا، اور اگر کہ آپ کو خطبہ دوم میں علی کو برا بھلا کہنا ہے تو نمازی تو پڑھنے آتے تھے نا سارے، اور کیا کرنے آتے تھے؟ لیکن ہم نے وہی بات کہی کہ دین کو لے لیا، دین پہ عمل کرنا ہے، دین کو سمجھنا نہیں ہے، دین کو ماننا نہیں ہے۔ اور آج وہ سچویشن ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جو فرما رہے ہیں تو نماز یا عمل، عمل آپ کا کب قابل قبول ہے؟ یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جیسا امام ویسا اس کو انعام۔ یہ تو نہیں کہ ہم نماز روزے کے ساتھ بلائیں گے۔ نماز روزہ تو 73 فرقہ کر رہا ہے، سارے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو نماز سے انکار کر رہا ہے؟ کون مسلمان ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نماز نہ پڑھنا الگ بات ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز کا انکار اسلام سے خارج کرتا ہے۔ بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ تعداد بہت ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے۔ ایک بریکٹ میں بات کہتا ہوں، بہت آپ خوش ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک کڑوی بات کہتا ہوں کہ نماز کا قضا کرنا اور ہے اور نماز کا قضا ہو جانا اور ہے۔ نماز کا قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، قضا ہو جانا گناہ صغیرہ ہے۔ اگر آپ نماز قضا بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سوچا یار میں نے غلط کیا، مجھ کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن نماز قضا ہو گئی، ظہر کی نہیں پڑھی، مغرب عشاء کی نہیں پڑھی، کوئی لگتا ہے جیسے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہو، لگتا ہے کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے۔ ایسے لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی جمعہ؟ آپ نے اچھا نماز نہیں پڑھی، ہاں تو افسوس کیوں نہیں کیا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ نماز کا صبح کی نماز تھی، ارادہ کر کے سوئے تھے کہ اٹھیں گے پڑھیں گے، ہوتا ہے ہر کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تو سب معصوم نہ ہو جائیں۔ اور آنکھ کھلی تو 8 بج چکا تھا، اوہ نماز ختم، فوراً اٹھے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، اللہ معاف کر دے گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ صغیرہ تھا، نماز ارادہ کر کے سوئے تھے کہ نماز پڑھیں گے اور آنکھ نہیں کھلی تو مجبوری ہے نا۔ لیکن عمدن بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز جا رہی ہے، نہیں پڑھیں گے۔ اچھا نماز قضا ہو گئی تو وہ افسوس بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب الہی ہے، یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ حسین کا چاہنے والا نماز کو قضا کرے اور افسوس نہ کرے، دل میں ایک ملامت نہ پیدا ہو، دل میں ایک عجیب سی کہ یار میں نے آج نماز قضا کر دی۔
لیکن یہ ملا کے شفاعت نہیں ہے. یہ آپ کو گھیرے گا ضرور, آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا ضرور یہ عمل, لیکن جنت کنفرم صرف نماز کے بیس پر ہو جائے یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں. دین کا مطلب ہے کہ جو بتایا گیا اسے سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے. اپنی مرضی کا گھوڑا نہ دوڑائیے کہ بس علی کی محبت تو ہے نماز. بہت سے لوگ شیعہ ہیں جو بچے ہیں, ابھی 2-4 سوال ہوئے تھے محرم میں, وہ سمجھتے ہیں مجلس میں آ گئے بس ختم ہو گیا دین, جنت پکی ہے. اللہ توفیق دے رہا ہے, مجلس میں آ رہے ہو, کل توفیق چھین لے گا تو پھر کہاں جنت پکی ہوگی. یہ کرنٹ جو لگتا ہے آپ کو کہ آپ اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں اور چاہتے چلو مجلس میں چلیں, یہ کرنٹ جو لگ رہا ہے, یہ جو فضائل پر اتنا خوش ہو رہے ہیں, اسے بچانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. لیپ ٹاپ تو بہت ایپل کا بہت مہنگا سا خرید لیا تو اسے وائرس سے بھی تو بچائیے نا, اسے وائرس سے بھی تو بچائیے نا کہ ابا نے تو دلا دے 2000 کا لیپ ٹاپ, پھوڑ دو, پٹک دو اٹھا کے, پٹک دیں گے آپ اس کو, بڑے حفاظت وائرس سب سے تگڑا والا ڈالیں گے. تو شیطان تو لگا ہوا نا. میرے استاد کہتے تھے کہ شیطان تو انہیں تھوڑی بہکائے گا جن کی جہنم کنفرم ہے, شیطان تو انہیں بہکائے گا جن کی جنت کنفرم ہے. اب جنت کس کی کنفرم ہے؟ جو علی والے ہیں. تو شیطان تو سب سے بڑا وائرس ہے نا. وہ دیکھ رہا ہے مجلس میں جا رہا ہے, اچھا اس کو گمراہ کرو, کیا کرو, نماز چھڑواؤ اس کی. پہلے نماز چھڑوایا اس نے, اس کے بعد کہا انہیں الٹا سیدھا کھلاؤ. جب یہ وائرس پیٹ میں جائے گا نا, اور جب خون کے کرنٹ کو ختم کر دے گا, تب یہ مجلس کی مخالفت بھی کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اللہ نے نماز روزہ حرام جو تم پہ کیا, واجب جو کیا, وہ اس لیے کیا کہ جو تمہارے پاس محبت کا اثاثہ ہے نا, یہ ان شیطان کے وائرس سے بچا لے جاؤ. تو ہمیں تو کثرت سے نماز پڑھنا چاہیے, اس سے کہ ہماری جنت کنفرم رہے. ان کو پڑھنے تھی, ان کی جنت ہی نہیں کنفرم. توجہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم بس آئے اور بیٹھ گئے اور یہی دین کی ذمہ داری. دین کی ذمہ داری, دین پہ عمل کریں اور سمجھیں. ہم نے سمجھ تو لیا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن جو دین کا دوسرا جو رکھا ہے حرام و حلال, خداوند عالم نے اس لیے رکھا ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں تو لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ غذا کا سب سے زیادہ اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے. جیسی غذا کھائیں گے ویسا اثر ہوگا. اور امام نے کیا فرمایا ہے کہ جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے ان کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوتی. ایک حدیث سنیے, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ ولایت کو بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں, اس دور میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز آپ کو فحشاء, منکر, بغاوت سے روکے گی. اگر نماز آپ کو روک رہی ہے تو سمجھیے کہ علی والی نماز ہے, یہ حسین والی نماز ہے. چھٹے امام کے ایک عظیم حدیث ہے. کسی نے پوچھا کہ خداوند عالم بعض وقت ناراض ہوتا ہے نا, تو ایسا عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئے کہ عذاب میں مبتلا ہے. پوچھا اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ امام نے ٹھنڈی سانس لی, کہنے لگے اللہ کا سخت ترین عذاب جسے بندہ محسوس بھی نہیں کرتا, یہ ہے کہ تم سے عبادت کا لطف چھین لے. تم سے عبادت کا لطف چھین لے. سر میں سجدہ رکھ رہے ہیں, جلدی سے پڑھو بھائی, نماز ہے تو جلدی سے پڑھو. کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا ہے, کوئی لطف ہی نہیں آ رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نماز ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے. مسجد میں آئے پڑھنے کے لیے تو قوم کا تو ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھاتے ہیں, مغرب کی ہوئی عشاء کے بعد لگتا ہے جیسے وہ کوفے والا منظر ہے کہ مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں, سب بھاگ گئے. لگ رہا آفت آ رہی ہے, بلا آ رہی ہے, کیا ہے. اتنی ائمہ نے تعقیبات اور دعائیں ارشاد فرمائی کہ بیٹھ کے پڑھو, دروازے رحمت کھلا ہوا ہے, بلاؤں سے بچ جاؤ گے. بھاگے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں عبادت سے دوری ہے, کہیں نہ کہیں لطف نہیں آ رہا. قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا, نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا, روزے میں مزہ نہیں آ رہا, اہل بیت کے ذکر میں لطف نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے تو اللہ کا سخت ترین عذاب ہے. فوراً اللہ سے توبہ کرو, پروردگار لطف نہ چھین. گئے ہو مگر آپ, یہ تو اللہ رحم کرتا کہ آپ کی زبان سے غذا کا لطف نہیں چھینتا. کیوں جعفر بھائی؟ اگر غذا کا لطف ہماری زبان سے چلا جاتا, پلاتے رہیے کافی, کھلاتے رہیے انگور,
آپ دیکھیں کھلاتے رہیے انگور، بہترین سے بہترین غذا پکا کھلائیے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو روح کی غذا عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں، عبادت کا لطف ہے، اور عبادت کا لطف اس وقت آئے گا جب آپ کے جسم میں پاک اور صاف غذا جائے گی۔ اب ایک حدیث ہے جسے بہت لوگ من بقال الحسین فوجت له الجنہ، حسین پہ جو روئے گا جنت ملے گی، شیور ہے، جس کی جنت ہے اس نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس پہ کوئی اگر آرگومنٹ کرتا ہے کہ جنت نہیں ملے گی تو وہ امام کے حدیث کو جھٹلا رہا ہے۔ امام حسین پر رو گے تو جنت ملے گی، لیکن رو گے تب نہ، رو گے کب؟ جب مجلس میں آؤ گے۔ مجلس میں کب آؤ گے؟ جب لطف ہوگا۔ لطف کب ملے گا؟ جب حرام سے بچو گے۔ لطف کب ملے گا؟ جب اچھی غذائیں کھاؤ گے۔ امام حسین سے جب محبت ایک لگاؤ پیدا ہوگا تب تو حسین کے نام پہ گریا ہوگا نا، تب تو امام حسین کے نام پہ روئیے گا نا۔ اور اگر غذاؤں نے آپ کے اس کرنٹ کو، اس نور کو ختم کر دیا تو مجلس میں آنے کا جی نہیں چاہے گا۔ جب مجلس میں نہیں آؤ گے تو رو گے نہیں، ذکر نہیں سنو گے، اور جب رو گے نہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ اگر جنت چاہیے امام حسین پہ گریا کریں۔ دیکھیں اب گریا کم ہو چکا ہے عزیزو، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گریا لوگوں نے جتنا سخت ہم مصائب پڑھتے ہیں نا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، میں بہت چھوٹا تھا، 5 سال 7 سال کا، میرے دادا تھے یا آبا و اجداد تھے، حسین کا نام آتا تھا پیٹ پیٹ کے روتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میرے والد، کیوں فرض صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کے جو دادا پردادا رہیں گے، آپ ہم سے بہرحال کچھ بڑے ہیں، یا جعفر صاحب کے پردادا رہیں گے جو آپ کے دادا نے، کہ ادھر حسین کا نام لیا، لکھنؤ یا ہمارے شہروں میں اغلدان ہوتا تھا، پان کھا کے لوگ اغلدان کہتے تھے اسے، اغلدان جانتے ہوں گے، کہتے تھے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا، اتنا روتے تھے حسین پر۔ اور آج سخت سے سخت مصائب پڑھ دیا جائے، مرثیہ ہوتا ہے، کوئی روتا ہے؟ کسی کو احساس ہوتا ہے کہ حسین کی مظلومی بیان ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں رونا کم ہوتا جا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں جو روئے گا اسے جنت ملے گی، اور ہمیں کہ رونے کے لیے آمادہ نہیں۔ اتنا سخت مصائب پڑھنے کے بعد جہاں ایک شیعہ کو ختم ہو جانا چاہیے، بے ہوش ہو جانا چاہیے، وہاں جا کے اس کی آنکھ سے کہیں 1-2 قطرہ آنسو نکلتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو گنہگار ہوں آپ کا، صحیح کہہ رہا ہوں تو ان باتوں کو غور کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے کہ شیعہ کے سامنے حسین کا نام لیا جائے اور شیعہ روئے نہیں۔ اگلے آپ دیکھیں، لوگ کہا جاتا ہے کینیڈا جیسے شہر میں، میں بار بار کہتا ہوں، میں یہ توہین سمجھتا ہوں جب اعلان ہوتا ہے کہ چندہ دے دیجئے، ملے سے اسپانسر کیجئے، میں سوچتا ہوں کیا ہو گیا ہے؟ ایک حسین کے عزادار سے مجلس مانگی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا حسین مظلوم ہو گیا کہ شیعوں سے کہا جا رہا ہے کہ مجلس اسپانسر کیجئے، مجلس کا خرچ دیجئے۔ میں اسے توہین سمجھتا ہوں ایک عزادار کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے؟ آپ انصاف سے بتائیں۔ میں نے بار بار کہا بڑھ چڑھ کے یہ سوچ کے آئیے کہ ہم بھوکے رہ جائیں، ہمارے بچوں کو اچھا کپڑا نہ ملے، فرش شزا بچھے گی، مجلس بند نہیں ہو سکتی، مجلس حسین کی ہوگی۔ آپ کو خود بڑھ کے آگے آنا چاہیے، خود کام کرنے والوں کو، وہ ذمہ دار ہیں، وہ بیت المال کے ذمہ دار ہیں، ان سے امام پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ آپ اپنا بچاؤ کر لیجئے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کو توفیق نہ ہوتی تو اتنا بڑا ادارہ کوئی چلا نہیں سکتا تھا، امام کی توفیق ہے۔ اور میرے استاد کہتے تھے کہ جب تم سے کوئی حسین کے نام پر پیسہ مانگنے آئے جلدی سے نکال کے دے دو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری دولت حسین کے نام پہ خرچ ہو، ورنہ اللہ کسی اور کے پاس بھیج دے گا، تم سے وہ چھینے گا شرف اور کسی اور کے پاس بھیج دے گا، اس سے کہ پردے غیب میں بیٹھا ہے، وہ مدد کرے گا۔
وہ عزاداری سید الشہداء کو رکنے نہیں دے گا. لہذا آپ ان تمام چیزوں کو خیال کریں, سوچیں. سوچنے کا وقت ہے کہ آج کا امام حسین اتنا مظلوم ہے کہ اب کہا جائے ممبر سے, میں تو کبھی نہیں کہتا, ممبر سے کہا جائے کہ آپ مجلس سے اسپانسر کیجئے, آپ اس ادارے کی مدد کیجئے. یہ تو آپ کا خود کا کام ہے. پھر آپ کیسے اپنی اولادوں کو حسین کے نام پہ قربان کریں گے؟ کیسے زیارت وارثہ میں کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, اگر میں ہوتا تمہارے ساتھ تو قربان ہو جاتا. کیسے وعدہ کر رہے ہیں آپ شہدائے کربلا سے؟ کیسے وعدہ کر رہے ہیں آپ شہدائے کربلا سے؟ جب آپ اپنا محنت کا کمایا ہوا پیسہ, یقیناً محنت کی کمائی جو حلال کی ہوتی ہے وہ جلدی نکلتی نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے کہ انسان کو پیسہ دیتے ہوئے, سچ ہے بات, حلال کی کمائی نے دکھ نہیں ہوتا, لیکن یہ امتحان تو ہے نا, یہ امتحان تو ہے. حسین یقین کریں, میں نے بہت بار ایسی جگہ پہ مجالس پڑھی ہے جہاں پہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. واللہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا نہیں مجلس ہوگی, یہ شہزادی کی, میں سید ہوں, میں مجلس پڑھوں گا, تمہارے پاس پیسہ ہو نہ ہو میں مجلس پڑھوں گا, میں فرش ازا رکنے نہیں دوں گا. اور میں نے شہزادی کی مجلس پڑھی, چلا آیا. ایک جگہ اگر میں نے کسی نے مجھے ہدیہ نہ دیا تو شہزادی نے وہ کرم کر دیا, اس سے کہ امام حسین کبھی کسی کا قرضہ رکھتے نہیں ہیں. تم اگر 3 دو گے تو وہ 300 دیں گے, اس سے کہ وہ امام ہیں, جو راہب کو اولاد عطا کرنے والے ہیں, وہ فطرس کا مقدر سنوارنے والے ہیں, وہ حر جیسے گنہگار کو معاف کرنے والے. تم تو ان کے عزادار ہو, تم تو ان کے. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. بس آئیے ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں, اور آپ کی زحمت تمام سوچیں جا کے. ہماری اس, آپ کا خادم ہوں میں عالم نہیں ہوں, اللہ آپ کو اچھا رکھے, میں گنہگار ہوں, میرا حق نہیں بنتا کہ میں یہ باتیں کروں, لیکن صرف چاہتا ہوں کہ ایک ہم اپنے درد دل کہہ لیں, ہم اپنے جذبات کی ترجمانی کر لیں. ورنہ آپ تو بہتر ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ اگر آپ امام حسین کی راہ میں کچھ خرچ کرتے تو حسین کیسے عطا کرتا. ایسے کہ واقعہ سنائے دیتا ہوں. آپ سے تقریباً 100 سال پہلے کے شیعوں کی بات ہے یہ, 100 سال, یعنی ایک کوئی بہت بڑے عرصے کا پہلے کا واقعہ نہیں, 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مومنہ تھی, وہ محرم میں فرش ازا بچھاتی تھی, فرش ازا بچھاتی تھی, ہر سال عشرے محرم کرتی تھی. ایک سال جب محرم آیا تو اس کے شوہر کے پاس پیسہ نہیں تھا. اس نے کہا مجھے تو محرم کرنا ہے, انتظام کرو. شوہر نے کہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں پیسے کا انتظام کروں, سلام ہو ایسے لوگوں پر. ایک بار کہا اچھا کوئی صورت نہیں ہے, کہا فرش تو بچھے گا. بس اس کے ذہن میں جو بات آئی نا وہ قابل قدر. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس زمانے میں غلام اور کنیز کا رواج تھا. کہا میں 2 بچے ہیں, انہیں لا کے بیچ دو. ماں کہہ رہی ہے, باپ نہیں کہہ رہا. ان عورتوں کا بڑا حق ہے عزاداری میں. علماء کہتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ عزاداری سید الشہداء ایام عزا میں عورتوں پر سختی نہ کریں, ان پہ پابندیاں نہ لگائیں, چھوڑ دیں, اس لیے کہ ان کا حق بہت بڑا ہے. انہیں کرنے دیں مجلس, کھانا نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے سے کچھ کر لو, لیکن انہیں نہ چھوڑو. جو کہ کانٹریبیوشن جو ہے نا عزاداری میں وہ ہماری ماں بہنوں کا ہے. کیوں؟ اگر ہماری ماں آغوش میں اٹھا کر فرش ازا پہ نہ لاتی تو ہمارے کان حسین حسین کے عادی نہ ہوتے, عادی نہ ہوتے. اللہ اکبر. مومنہ ماں کہہ رہی ہے, ماں, باپ کہتا تو ایک سخت دل ہوتا ہے مرد. ماں کہہ رہی ہے, کتنی مامتا کو قربان کر رہی اپنی عزاداری پر. اللہ اکبر. کہا میرے بچے کس دن کے لیے ہیں, لے جاؤ, انہیں بیچ دو, جو پیسہ آئے گا اس سے محرم کریں گے. ایسا تو وقت ہمارے کو نہیں دیا نا مولا نے, ایسا تو وقت ہم پر اور آپ پر تو نہیں آیا نا. کہ لاؤ انہیں سجا دیتے ہیں, سنوار دیتے, تاکہ زیادہ پیسہ ملے گا تو زیادہ عزاداری کی جائے گی. بچے کو لے گئے اور سمجھائے دیکھو بچوں, حسین کی راہ میں تمہیں بھیج رہی ہوں, چھڑا کے فرار کر کے واپس نہ آنا, تمہاری ماں تم سے خوش نہیں ہوگی, تم حسین کی راہ میں جا رہے. دونوں بچوں کو باپ نے لیا, لے جا کے بیچ دیا, پیسے لے کر آیا. جب باپ کے ساتھ بچے نہیں آئے, آپ نیچر پہ جائیں, آپ اپنے فیملی کی فطرت پہ جائیں. آپ اگر کہیں کبھی بچے کو لے کے جائیے نا, ماں ہوتی ہے نا, ماں ہوتی, کبھی کہ اپنے اس شوہر پہ بھی یقین نہیں کرتی, کبھی کبھی
اور جب واپس آئی اور کہیے کہ بچہ ادھر ادھر ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، پوچھتی بچہ میرا کہاں ہے؟ جب باپ دونوں بچوں کو بیچ کے واپس آیا نا تو ماں نے نہیں پوچھا، ماں تڑپی نہیں، خوش ہو گئی. کہا پیسے لے آئے؟ کہاں. کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں فرش ازا بچھے گی. فرش ازا بچھایا. اب عزاداروں کا انتظار کرنے لگی. دروازے پر کسی نے دق الباب کیا. سوچو گے تو کبھی عزاداری کی حمایت میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤ گے. دق الباب کیا. دق الباب کا کرنا تھا کہ مومنہ دوڑ کے گئی کہ عزادار آئے ہیں، مجلسیں ہیں. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ دونوں بچے کھڑے ہیں. بچوں کو دیکھ کر ناراض ہو گئیں، تیوریاں چڑھائیں اور ڈانٹنا چاہا تو بچے نے کہا مادر گرامی پہلے واقعہ سن لیجئے بعد میں ڈانٹیے گا. کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا ہم بھاگ کے نہیں آئے ہیں. کہا پھر کیسے آئے؟ اللہ اکبر. کہا جیسی باپ نے جس کو بیچا تھا وہ لے کے مجھے چلنے لگا تو میں نے دیکھا گھوڑے پر کوئی سوار آیا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا ان بچوں کتنے میں خریدا ہے؟ کہا 2000 درہم میں. کہا اسے 10,000 درہم میں بیچ دے. تو گھوڑے پر جو سوار تھے انہوں نے کہا 10,000 درہم میں ان بچوں کو مجھے دے دے. تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جو اتنا بچوں کو مہنگا خرید رہے ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا میں جو بھی ہوں لیکن یہ میرے عزادار کے بچے ہیں. یہ میرے عزادار کے بچے ہیں اور میں ان کو کسی کا غلام بننے نہیں دوں گا. یہ کہہ کے ہم کو بٹھالا اپنے گھوڑے پر. کہا آنکھ بند کرو. ہم نے آنکھ بند کی. سیکنڈ میں ہم آپ کے دروازے پر کھڑے تھے. گھوڑے سے جب جانے لگے تو جاتے جاتے کہا بچوں اپنی ماں کو حسین کا سلام کہہ دینا. بچوں اپنی ماں کو حسین کا سلام کہہ دینا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا غلاموں کے بچوں کا بڑا خیال ہے. ارے آپ کی بیٹی سکینہ کربلا میں تماچے کھاتی ہے، شمر تازیانے مارتا ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما. پروردگارہ اس مجمع پر رحمت نازل فرمائیں، اپنے عزادار من مولا حسین کے عزاداروں پر رحمت نازل فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ایام عزا کے دور ہے، دنیا میں ہر جگہ شیعہ مجلس ماتم کر رہے ہیں. جو بھی نوحہ خان ہیں، ذاکرین ہیں، علماء ہیں، مرثیہ خان ہیں، ماتم دار ہیں، جوان ہیں، پروردگار ان کو دنیا اور آخرت کے بلاؤں سے محفوظ فرما. پوری دنیا کے شیعوں کی حفاظت فرما، دشمنان کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت میں، موت آئے تو آل محمد کی محبت، ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شامل فرما. پروردگارہ اس عزا کو اور تمام عزاداری کو امام زمانہ کی خدمت میں قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ماتم حسین. شور ماتم ہے بپا شہ کے عزاداروں میں، 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 شور ماتم ہے بپا شہ کے عزاداروں میں،
شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں عرش اور فرش بھی شامل ہوئے غمخواروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں فاطمہ گئی پر سے کی طلب میں دیکھو فاطمہ گئی پر سے کی طلب میں دیکھو فرش مجلس پہ نبی خود ہے طلبگاروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں ماں نے اکبر کو روا نہ کیا سوئے مقتل ماں نے اکبر کو روا نہ کیا سوئے مقتل دل تو دیکھو کہ جگر رکھ دیا تلواروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں سرخ ہوتی ہی رہی شام کی ساری دھرتی سرخ ہوتی ہی رہی شام کی ساری دھرتی خون روتے رہے سجاد جو بازاروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں ایسا لگتا تھا کہ شمشیر علی چلتی ہے ایسا لگتا تھا کہ شمشیر علی چلتی ہے خطبہ زینب نے کرا اس طرح بازاروں میں خطبہ زینب نے دیا اس طرح بازاروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں ایسا لگتا تھا کہ شمشیر علی چلتی ہے ایسا لگتا تھا کہ شمشیر علی چلتی ہے خطبہ زینب نے دیا اس طرح بازاروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں شور ماتم ہے بپا شے کے عزاداروں میں یا حسین یا حسین یا حسین نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی
زین ڈھونڈ لے جائے گی گر ساری خدائی زینب نہ ملے گا شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا اپنے اشکوں سے جلا شام غریباں کے چرا اپنے اشکوں سے جلا شام غریباں کے چرا تو ہے 18 چراغوں کی اکائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے دو پسر تو نے تو دو بازو دیے غازی نے پہلے تو رس میں وفا تو نے نبھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری سرخ یہ کس کے لہو سے ہوئی پوشاک تیری لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی پانی کو دیکھے کہ کیوں کرنا جگر ٹکڑے ہو پانی کو دیکھے کہ کیوں کرنا جگر ٹکڑے ہو کھا گئی ہے میرے غازی کو ترائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب کیسی غربت کو سمیٹے ہوئے آئی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر روح عباس سے علمدار نہ تڑپے کیوں کر روح عباس سے علمدار نہ تڑپے کیوں کر بیردہ شام کے درباروں میں آئی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا تجھ شبیر سا بھائی زینب
ڈھونڈ لے جائے گی گر ساری خدائی زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن